میں یہاں کشمور کے تھانے میں پوچھتی تو میں نے ان سے بات کی، التجا کی، بہت فریاد کی، بہت روئی ہوں. انہوں نے میری بات سنی ہے. دونوں درندے آئے تھے لیکن وہ ایک جو ہے میرے سے بھاگ گیا. میں نے اس رفیق نام والے کو پکڑ لیا. سر میں کراچی میں جناح اسپتال میں تھی، اپنے ٹریٹمنٹ علاج کے لیے آئی ہوئی تھی. تو ایک بندہ ملا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو نوکری دوں گا، میں کمانڈو ہوں، پولیس والا ہوں. یہ میں آپ کو نوکری دوں گا، خواتین کے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو آپ کی مدد کروں گا. تو میں نے کہا سر کام کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ کو جاب دیں گے. میں کہا جاب کیا دیں گے؟ کہتے ہیں اپنا بیگ چیک کریں گے، صرف عورتوں کی تلاشی کریں گے، بیٹھے بٹھائے آپ کو 40,000 دیں گے، آپ چلے ہمارے ساتھ، آپ کو سر بلاتے ہیں. میرے بھی بڑے استاد ہیں، میں نے ان سے بات کی تو آپ کو وہ بلا رہے ہیں، چلو. تو میرے ساتھ بچی بھی تھی چھوٹی. میں نے کہا اچھا. میں رات کو ہی اسی ٹائم چلی گئی ہوں. میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، گاڑی میں کشمور اتری ہوں. یہ تو مجھے علاقے کا پتہ ہی نہیں، میں کہاں کیوں اور کہاں آ گئی. آگے پیچھے دیکھی تھی. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، پھر مجھے ناشتہ کروایا. ناشتہ کر کے ہوٹل میں تو مجھے پارک میں لے گئے، سٹی پارک میں لے گئے. پھر وہاں میں بیٹھی ہوں تو اپنے بھائی کو فون کیا، اسکوٹر میں لے کر آئے. مجھے موٹر سائیکل میں یہاں سے لے گئے جنگل ویرانگی سنسان جگہ میں. میں کہہ رہی ہوں میں یہاں کہاں آ گئی ہوں. مجھے کہتے ہیں تم چپ چاپ چلو آرام سے، سر بلا رہے ہیں، وہاں آپ کا انتظار کریں، ویٹ کریں، آپ وہاں جائیں. سر میں پھر اسی طرح چپ چاپ میں جا رہی ہوں. میں پھر شور مچانے لگی. کہتے ہیں تم چیخو گی چلاؤ گی، کوئی سننے والا نہیں ہے. چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی رہی ہوں. اس نے مجھے اندر کمرے میں بند کر دیا ہے. میرے ساتھ تشدد کیا ہے، مارا پیٹا ہے بہت، میرے ساتھ غلط کام کیے ہیں. تو پھر مجھے میری بچی سے میری چھین لیے، علیحدہ کر دیے. کہتا ہے بچی کو تیری بیچوں گا، تجھے بھی بیچوں گا. آگے مجھے بیچ دیا ہے 30,000 میں. پھر اس آدمی نے بھی میرے ساتھ غلط کام کیے ہیں. ایک رات بیوی کی ہوتے ہوئے، فیملی کی ہوتے ہوئے اس نے میرے ساتھ ہی کیا. پھر اس نے مجھے، وہ ان کے ساتھ جو پڑوسی ہیں وہ سکر جا رہے تھے، پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں تم کراچی چلے جانا. پھر مجھے بس اسٹاپ میں کراچی میں چھوڑ دیا. میں کراچی اکیلی تنہائی ہوں، بچی میری چھینی گئی ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے، بلیک میل کیا کہ نا کسی لڑکی کو لے کر آؤ. میں نے کہا کہاں سے لاؤں، مجھے کون دے گا؟ کہتے جنہ میں تمہاری طرح لوارث بے سارا پڑی ہوتی ہے نا، سارا جنہ میں بہت پڑی ہوتی ہیں، تم وہاں سے کسی عورت کو لے آؤ، اچھی سی خوبصورت لڑکی کو لے آؤ. تو میں جنہ میں گئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، کہاں جاؤں. میں نے اپنی ماں کو بتایا، انہوں نے بولا ہے کہ یہ آپ صدر تھانے میں جاؤ، ان سے بات کرو. میں نے ڈی ایس پی کراچی والے صدر سے بات کی ہے تھانے سے. انہوں نے ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ سیریس ہے، بہت سیریس کنڈیشن ہے، اگر ایسی ویسی کی تو بچی کا جان کا خطرہ ہے. آپ ایسے کریں، اب بھی اسی ٹائم کشمور میں گاڑی میں بیٹھیں تو آپ وہاں پہنچیں، وہاں صدر تھانے میں ان سے بات کریں. میں اسی ٹائم گاڑی میں بیٹھی ہوں، میں یہاں تک آئی ہوں. میں یہاں کشمور کے تھانے میں پوچھتی تو میں نے ان سے بات کی، التجا کی، بہت فریاد کی، بہت روئی ہوں. یہ تھانے پہ آئی، میں نے اس کو پہلے ٹرکا دیا تھا لیکن یہ میرے گھر میں آ گئی پیچھے میرے. پھر ادھر رو رہی تھی، مجھے ترس آ گیا. میں نے بولا باجی تمہارے پاس ہے تو کچھ نہیں، میں ادھر کیسے پہنچوں گا؟ ایک ہی نمبر تھا اس کے پاس جو اس کا بند آ رہا تھا. بعد میں اس کا نمبر کھلا، جیسے میں نے اس کو بولا اس سے بات کرو تو وہ بول رہا تھا مجھے کو لڑکی دو گی تو میں تیری بیٹی دوں گا، نہ تو تیرے کو ہی قتل کر دوں گا، تیری بیٹی کو ہی قتل کر دوں گا. میں نے اس کو بولا تم اس کو بولو کہ میں لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں. 2-3 دن کے بعد پھر میں اس کی بات کرائی اسے تو اس نے بولا کہ میں لڑکی لائی ہوں. اس نے بولا لڑکی سے بات کرا. پھر میں نے اپنی بیٹی کو بولا تم اس سے بات کرو، ہم کہاں پہ آ جائیں، ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، آپ جہاں بولے ہم ادھر آ جائیں گے، مجھے نوکری چاہیے، میں غریب ہوں. تو اس نے بولا اپنا نمبر دے دو. اس نے بولا، میری بیٹی نے بولا نمبر نہیں ہے میرے پاس نمبر نہیں ہے، نمبر اس باجی کا ہی ہے. پھر میں نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ دی تو ہوٹل میں بیٹھ گئے. تو پھر اس نے بولا کہ بھائی ہوٹل میں نہیں آؤ تو سٹی پارک میں آؤ، جہاں پہلے سے میں تیرے کو لے کے گیا تھا. پھر میں نے سٹی پارک میں بیٹی کو بھی بھیجا، اس کو بھی بھیجا. تو پھر ڈی ایس پی کی بیٹی میرے ساتھ کی تھی، اس نے میرے ساتھ مدد کی ہے، وہ میرے ساتھ چلی ہے. میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں، کشمور اتر گئی ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سٹی پارک میں آ جاؤ جہاں ہم پہلے ملے تھے. پھر وہیں گئی، میں وہیں بیٹھی ہوں. اس بندے کو بلاتے رہے، وہ بندہ چھپ چھپ کے دیکھا کہیں پولیس والے رینجرس والے تو نہیں ہیں. اب ہم اکیلے بیٹھے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھا. پھر ہم میری طرف فون کیا، کال کیا کہ میں آ گیا ہوں، پیچھے دیکھو میں آ رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ. میں نے کہا نہیں باہر نہیں آ جاؤ، اب اندر ہی آؤ، اندر سے بات کرنی ہے، اگر تم نے مجھ سے بات کرنی تو کرو، نہیں تو میں فون بند کری. کہہ رہا اچھا میں آ رہا ہوں. پھر وہ سامنے آ گیا، ہم سے بات چیت کر رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. میں کہا تم میری بیٹی نہیں لائی، میری بیٹی کا ہے. کہہ رہی بیٹی گھر پہ انتظار کریے، تم گھر چلو.
मैं अच्छा, मैं कहा ये लड़की है तुम्हें कैसी लगी? कहती बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत लड़की है। मुस्कुराने लगा, हमसे बातचीत करने लगे। पुलिस वाले उसी टाइम आए, गर्भान से पकड़ा, उसको मारा, लेके चले गए। बच्ची का पूछा तो उसने एड्रेस बताया, तो पुलिस वाले वहाँ जा रहे थे मेरी बच्ची को लेने। मैं कहा सर उसको बुखार चढ़ा हुआ है, मैं बच्ची को देखा हूँ ना, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है तुम चलो। फिर मैं गई, उधर छापा मारा है हम लोग ने, तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था, सब भाग गए थे। हम कमरों में देख रहे, मैं बता रही हूँ सर मुझे यहाँ अगवा किया था, मैं यहाँ थी, मैं यहाँ से अगवा हुई थी, इन्होंने इस कमरे में मुझे बंद कर दिया था, मेरी बच्ची को भी, मेरी बच्ची भी लगता है लेके चले गए। पुलिस वाले जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने बोला सर एक बच्चा मिला है, बच्चा मिला है। मैंने जब मैंने इसके ऊपर तब देखा तो मैंने कहा ये बच्चा नहीं मेरी बच्ची है, यही तो मेरी बच्ची है, इसी को ढूंढे। अल्लाह मैं इतनी बुरी हालत थी। मैंने इसको बोला तेरे साथ क्या हुआ, किसने किया तेरे साथ क्या हुआ? कहती मम्मा ये उन्हीं अंकल उन्होंने किया जो हमें कराची से यहाँ लेकर आए। इतनी रोई है, इसने अपने कपड़े दिखाए, मैं तो मर गई जीते जी। मेरा तो दिल फट गया उसको देख के, जब से ये हादसा हुआ है।